عدالتی کمرے میں اس وقت سب سے ناگوار آواز اسٹینوگرافر کی ٹائپنگ کی تھی، جو وہاں بولے جانے والا ہر حرف ٹائپ کر رہا تھا۔ اسٹینوگرافر عدالتی کارروائی کا ایک ایسا ایکسٹرا کردار تھا جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کی نگاہوں سے اوجھل رہتا تھا۔ اگر تم اسٹینوگرافر کے کندھے کے پیچھے سے جھانک کے اس کے سامنے لکھی تحریر پڑھو تو وہ کچھ یوں نظر آتی تھی: سوزین، وکیل دفاع۔ ماہر فرید ایک معزز آرکیٹیکٹ ہے جس کے اس شہر میں 20 کلائنٹس موجود ہیں۔ کیا ماہر فرید جیسا شخص ایک فلائٹ رسک ہے؟ کیا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے میں معزز عدالت کو اس کی ضمانت منظور کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اسٹینوگرافر کی انگلیاں کھٹ کھٹ چل رہی تھیں۔ اس کی مشین سے نگاہ اوپر اٹھاؤ تو عدالتی کمرے کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جج صاحب اپنے روسٹم پہ بیٹھے تھے، گاؤن پہنے، اینک لگائے، وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ضمانت کی سماعت تھی، اس لیے کمرہ چھوٹا تھا اور اس میں زیادہ رش نہ تھا۔ صرف پروسیکیوٹر اور وکیل دفاع اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ موجود تھے۔ تماش بینوں کی عقبی کرسیوں پہ بیربل فرید اور شبنم براجمان تھے۔ استغاثہ کی طرف کی کرسیاں خالی تھیں۔ غالب نواز کی پولیس آفیسر منگیتر ملک میں نہیں تھی اور اس کی ہنوز واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ماہر دفاعی ڈیسک پہ بیٹھا تھا، بڑی ہوئی شیف کا نفاست سے خط بنائے، گیلے بال پیچھے کو جمائے، وہ گہرے گرے سوٹ میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سکون سے کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بوٹ، کف لنکس، ٹائی پن، ہر شے دمک رہی تھی، وہ سٹک بھی جو اس کے ساتھ رکھی تھی۔ عزم مآب سوزین اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ جج کے سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی، ماتھے پہ کٹے بال اور اونچا جوڑا بنائے۔ آج اس نے سفید سوٹ پہ سیاہ گاؤن پہن رکھا تھا اور ماہر کی نظریں سوزی کے ٹخنوں تک گئیں۔ پیروں میں سیاہ اونچی ہیلز والے سٹیلیٹوز تھے۔ میرے کلائنٹ نے حال ہی میں کارتال میں اپنی نئی عمارت کا آغاز کیا ہے۔ یہ عمارت میرے کلائنٹ کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس عمارت کو چھوڑ کے بھاگنے کا مطلب ہے کیریئر کی خودکشی۔ کیا ماہر فرید جیسا ورکاہولک شخص ایسا کر سکتا ہے؟ چہرہ موڑ کے تن سے پروسیکیوٹر صاحب کو دیکھا۔ پروسیکیوٹر صاحب کی تقریر کے برعکس ماہر فرید کے پاس لوگوں کو قتل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس وقت کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جس سے کیف کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی وہ بھاگ کے اپنی کریڈیبلٹی خراب کرے گا۔ آپ سب بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا کلائنٹ اس سارے قصے میں اصل وکٹم ہے۔ بازو بڑھا کے ماہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک ٹھیک سے چل نہیں سکتا۔ جج سمیت سب کی نگاہیں ماہر فرید تک اٹھیں۔ وہ جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے پہ بہت سی بے چارگی لیے کندھے افسوس سے اچکا دیے اور ایک ہاتھ سے واکنگ سٹک مزید اپنے قریب کر لی۔ آپ کا کلائنٹ چند دن پہلے تک دوڑ بھی رہا تھا، آج اس کی سٹک نکل آئی ہے۔ پروسیکیوٹر صاحب نے تلخی سے لقمہ دیا۔ سوزی نے پلٹ کے انہیں بہت افسوس سے دیکھا۔ آپ ایک ڈسیبلڈ شخص کی جسمانی تکلیف کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ افسوس، میں اس کمنٹ پہ آبجیکشن کرنا بھی اپنے کلائنٹ کی توہین سمجھتی ہوں۔ پھر واپس جج کی طرف مڑی۔ ہماری دوسری استدعا یہ ہے کہ کھنکھار کے گلا صاف کیا پوش کمسار چنگیز کو اس کیس کی تفتیش سے ہٹا دیا جائے۔ عقبی کرسیوں پہ بیٹھا چنگیز اپنا نام لیے جانے پہ بری طرح چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ یہاں سے اگلی نشست پہ بیٹھے ماہر کے سر کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ ماہر نے پلٹ کے نہیں دیکھا، سو وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو تفتیشی افسر پہ اعتراض کیوں ہے؟ جج صاحب نے اینک ناک پہ پیچھے کو دھکیلی۔ میں چنگیز کو کٹہرے میں بلا کے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اپنا اعتراض میں ان سوالات میں واضح کر دوں گی۔ چند منٹ کی بحث و تمہیز کے بعد چنگیز کٹہرے میں کھڑا حلف لے رہا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ غیر آرام سا تھا۔ وہ بار بار سامنے مطمئن سے بیٹھے ماہر کو دیکھتا تھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی وکیل کو دیکھ رہا تھا جو نازک ہیل سے چلتی ہوئی اب چنگیز کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ماہر فرید کے دوست تھے؟ اس کا میری جاب سے ہاں یا نہ کمسار بے؟ ہاں۔ اس نے گہری سانس لی۔ لیکن اس دوستی کا میری جاب سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی دوستی کتنی پرانی ہے؟ 2.5-3 برس پرانی، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دینے لگا۔ آپ اور ماہر یقیناً دوستوں کی طرح اکٹھے لنچ یا ڈنر کرتے ہوں گے؟ کرتے تھے۔ اس نے ماضی کے صیغے پہ زور دیا۔
جیسے عام دوست کرتے ہیں، لیکن جب سے ماہر نے غالب نواز کے کیس… عام دوست ایک دوسرے کے ساتھ سینٹورینی بھی جاتے ہیں کیا؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ چنگیز بری طرح چونکا، بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرد اور خاموش تھا۔ میں ایک دفعہ آپ ماہر اور اس کے بھائی بیربل کے ساتھ سینٹورینی گئے تھے نا ویکیشن پہ؟ جی، لیکن اس ویکیشن کے تمام بلز کس نے ادا کیے تھے؟ یعنی ہوٹل، ایئر ٹکٹ وغیرہ؟ چنگیز نے تھوک نگلا۔ ماہر نے، کیونکہ امیر دوست ہمیشہ خود بل ادا کرتے ہیں۔ کاش میرے بھی ایسے امیر دوست ہوتے۔ مسکرا کے پلکیں جھپکائیں۔ آبجیکشن! پروسیکیوٹر نے برہمی سے پکارا۔ اعتراض برقرار ہے۔ جج صاحب بھی تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمام سوری۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ اٹھا دیے اور واپس گواہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے کلائنٹ کو آپ کی جانبداری پہ اعتراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ اس سے اور اس کی دولت سے جیلس ہے اور ہر وقت اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کیس میں بھی آپ یہی کریں گے۔ آبجیکشن! وکیل دفاع حقائق سے دور جا رہے ہیں۔ وہ قومسار بے کی جانبداری ثابت نہیں کر سکتی۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کے چند قدم اوپر کھڑے چنگیز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ گرفتاری کے وقت آپ نے ماہر فرید کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی؟ چنگیز بری طرح چونکا، بے اختیار پیچھے بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک پرسکون مسکراہٹ۔ نہیں، کیونکہ… چنگیز ہکلایا۔ قانوناً آپ کو جنایت قتل کے ملزم کو ہتھکڑی لگانی چاہیے تھی۔ ماہر فوبک ہے، اس لیے… اس کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا، پھر جج کو۔ وہ ہتھکڑی سے ڈرتا تھا، اس لیے… ماہر فرید کھنکھارا، قدرے آگے ہوا اور مسکرا کے چنگیز کا چہرہ دیکھا۔ ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تم میری تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگلے چند لمحے اسٹینوگرافر اس ڈانٹ کو ٹائپ کرتا رہا جو جواباً جج صاحب نے ملزم کو عدالتی کارروائی کے درمیان میں بولنے پہ پلائی تھی۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے ہتھکڑی نہ لگائی جائے کیونکہ وہ فوبک ہے۔ چنگیز پھیکے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ گرفتاری کے وقت کہی ہر بات ریکارڈ پہ ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 2 پولیس اہلکار بھی تھے۔ کیا کسی نے ان کی یہ درخواست سنی تھی؟ نہیں۔ چنگیز نے ایک زخمی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے نرم رویہ رکھا یا آپ اس کو ایک رعایت دے کر اپنے تابع کرنا چاہتے تھے؟ دونوں صورتوں میں میرے کلائنٹ کو آپ کی جانبداری پہ شک ہے چنگیز پہ۔ وہ جج کی طرف بہت ادب سے متوجہ ہوئی۔ ماہر فرید قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو۔ اس لیے ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ نہ صرف ماہر کی ضمانت منظور کی جائے بلکہ ایک ایسے افسر کو اس کیس پہ تعینات کیا جائے جو اپنا کام ایمانداری اور… اسٹینوگرافر کی کھٹ کھٹ میں اس کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ کمرہ عدالت سے سب سے پہلے سرخ چہرے کے ساتھ نکلنے والا شخص چنگیز تھا۔ باہر بینچ پہ بیٹھا فربا پولیس آفیسر اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ اور دوسرے میں گرم گرم ہاٹ ڈاگ تھا۔ سوری سر، ہمیں خبر مل گئی ہے۔ اس نے افسوس سے چنگیز کو دیکھا۔ عدالت نے ماہر کو ضمانت پہ رہا کر دیا ہے کیونکہ چنگیز جو آگے بڑھ رہا تھا تیورا کے گھوما اور گھور کے اسے دیکھا۔ کیونکہ اس نے تھوک نگلا، آپ نے اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ چنگیز چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا۔ تم واقعی اتنے بے وقوف ہو یا بنتے ہو؟ مطلب؟ تمہیں واقعی سمجھ نہیں آیا کہ جج نے ضمانت کیوں منظور کی ہے؟ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی تھی، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چنگیز نے پیر زور سے زمین پہ مارا اور آگے بڑھ گیا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر ایک طویل راہداری بنی تھی جہاں مختلف کاؤنٹرز نصب تھے۔ ہر کاؤنٹر کے آگے ایک کھڑکی تھی۔ ماہر فرید بھی ایک ایسے ہی کاؤنٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ کھڑکی کے پار بیٹھے آفیسر نے ایک باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں اس کی تمام اشیاء تھیں، گھڑی، موبائل، چابیاں، والٹ۔ شکریہ۔ اس نے مسکرا کے آفیسر کو دیکھا اور باری باری تمام چیزیں اٹھانے لگا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پہ سر اٹھایا۔ چنگیز سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا اور ماتھے پہ بل تھے۔
تم نے اچھا نہیں کیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ تم نے جان بوجھ کے مجھے ہتھکڑی سے منع کیا تھا تاکہ بعد میں تم اس چیز کو میرے خلاف استعمال کر سکو۔ تمہیں مجھے ہتھکڑی لگانی چاہیے تھی۔ وہ مسکرا کے گھڑی پہن رہا تھا، سٹک ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ماہر فرید نے اب بھی حالات کو اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کیا۔ چنگیز کے چہرے پہ زخمی تاثر تھا۔ کاش تم مجھ پہ بھروسہ کرتے۔ میں اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ تم بے گناہ تھے تو میں تمہیں بے گناہ ثابت کرتا۔ ماہر نے گھڑی بند کی اور مسکرا کے دیکھا۔ یہ تمہیں مجھے ہتھکڑی لگاتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ اوہ سوری، ماتھے کو چھوا۔ وہ تو تم نے لگائی ہی نہیں تھی۔ پھر دھیرے سے اس کے کندھے کو تھپکا۔ نتھنگ پرسنل، اور والٹ جیب میں ڈالتے ہوئے سٹک کی مدد سے لنگڑا کے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جج نے تمہیں کیوں رہا کیا ہے۔ ماہر کے قدم زنجیر ہوئے۔ گہری سانس لے کر وہ چنگیز کی طرف پلٹا۔ کیونکہ تم نے اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کی تھی کومسار بے۔ لیکن چنگیز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ… وہ قدم قدم چلتا ماہر کے عین سامنے آ رکا۔ وہ دونوں تھانے کے سرمئی کوریڈور میں اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ کہ تم نے جج کو خرید لیا تھا۔ واٹ؟ ماہر فرید کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ جج نے ضمانت میری غلطی کی وجہ سے منظور نہیں کی، بلکہ اس لیے کی کہ تم پہلے ہی جج کو پیسے کھلا چکے تھے۔ میری کریڈیبلٹی خراب کرنا صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ماہر کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ آنکھوں میں بھرے استعجاب کی جگہ ڈھیروں افسوس نے لے لی۔ تم؟ وہ جیسے صدمے سے کچھ بول نہ سکا۔ میں تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ بس ایک بگڑا ہوا امیر زادہ جو ہر مسئلے کو پیسے سے حل کرتا ہے۔ یہ ہوں میں تمہاری نظر میں چنگیز؟ واللہ مجھے تمہاری دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سٹک کی ٹک ٹک راہداری میں گونجتی رہی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر سبزہ زار بنا تھا۔ بہت سی دھوپ اس کی طرف لپک کے آئی، یہاں تک کہ اس کا سارا منظر منور ہو گیا۔ وہ گیٹ سے نکلا تو دو گاڑیاں اس کی منتظر تھیں۔ شبنم اور بیربل پیچھے ایک گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے اور سوزین ان سے دور بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ماتھے پہ گلاسز اٹکائے وہ دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کیے مسکرا کے اس کو قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو ماہر بے، آپ آزاد ہیں۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ جج نے کتنے پیسے لیے؟ دھیمی آواز میں پوچھا۔ اتنے۔ اس نے موبائل سکرین پہ لکھا ایک نمبر اس کے سامنے کیا۔ شبنم نے ارینج کیے اور میں نے پہنچوا دیے۔ اتنے زیادہ؟ عدد دیکھ کے ماہر کے ابرو استعجاب سے اٹھے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، جتنا مہنگا ہو جائے پرواہ نہیں۔ وہ مسکرائی۔ البتہ جج صاحب کا اصرار تھا کہ میں ایک اچھا آرگیومنٹ پیش کروں تاکہ ان کے ضمانت دینے پہ کسی کو شک نہ ہو، سو مجھے چنگیز کی قربانی دینی پڑی۔ ہلکے سے شانے اچکائے۔ پس منظر میں وہ بیربل اور شبنم کو قریب آتے دیکھ سکتا تھا، البتہ وہ اس وقت سوزی کی طرف متوجہ تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سوزین چونکی۔ تم ایاز بے کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ تم کل ایئرپورٹ سے آ رہی تھی۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ اسی چیلنج کرنے والے انداز میں مسکرائی۔ تمہاری جیولری سے ظاہر ہوتا تھا کہ تم منی اولڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کی کلائیوں میں پہنے بریسلٹ اور انگوٹھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تمہارا کوٹ چیپ تھا، چیپ اور تنگ، جسے تم نے خود کو پروفیشنل ظاہر کرنے کے لیے جلدی میں خریدا تھا، یقیناً ایئرپورٹ پہ بنے کسی سستے برانڈ سے۔ تمہارا بیگ بھی نیا تھا، اس پہ ڈیوٹی فری کا سٹیکر تھا۔ کسی نے تمہیں بہت جلدی میں میرے پاس بھیجا تھا، سو تمہیں لباس بدلنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ وہ جو یہ جانتا ہے کہ آپ جیل نہیں جا سکتے۔ وہ مسکرائی۔ اس لیے نہیں کہ جانا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کہ جا نہیں سکتے۔ توڑ توڑ کے الفاظ ادا کیے۔ مالک۔ ایک سوگوار مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تمہیں مالک نے بھیجا تھا۔ سوزی نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ اسی اثناء میں شبنم اور بیربل قریب پہنچ چکے تھے۔
وہ چاروں اب پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ہر گزرتے پل دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مالک بے میرے بابا کے دوست ہیں۔ یاسمین نے انہیں کال کی اور انہوں نے مجھے، میں دوستوں کے ساتھ تعطیلات پہ جا رہی تھی، لیکن مالک بے نے مجھے واپس آنے کے لیے کہا، اور یقیناً وہ تمہاری تعطیلات ریفنڈ کروا دیں گے۔ واللہ تمہارے پاس بھی چنگیز کی طرح امیر دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ بیربل فرید نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ شدید جلا کٹا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہاں جیسے کسی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تم مجھے یہ بات کل بھی بتا سکتی تھی، جھوٹ کیوں بولا؟ ماہر خفا نہیں تھا، وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ جھوٹ نہ بولتی تو وکیل کیسے ہوتی ماہر بے؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ اندر سے جانتے تھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ میں ماہر کی جگہ ہوتا تو مالک کی تجویز کردہ وکیل کو کبھی ہائر نہ کرتا۔ بیربل اسی طرح بگڑ کے بولا تو سوزی نے فرصت سے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے تو مالک کے تجویز کرنے پہ تمہاری بیکری سے اپنی سالگرہ کا کیک بنوایا تھا۔ بیربل کا منہ کھل گیا۔ مالک نے؟ میری بیکری؟ اور میٹھا کم ڈالا کرو۔ سن گلاسز آنکھوں پہ واپس لگاتے ہوئے مسکرا کے بیربل کو دیکھا۔ ذیابطیز ہو گئی تو اپنی فلاپ بیکری کیسے چلاؤ گے؟ وہ پھر ماہر کو ہاتھ ہلا کے آگے بڑھ گئی اور بیربل ہکا بکا وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اب گھر چلو بیربل، مجھے اس سٹک سے آزادی چاہیے۔ ناگواری سے چڑی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سہارے چلتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ بیربل فرید ابھی تک ششدر تھا۔ وہ دیوار سے لگی فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ شل تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کون تھی؟ وہ کہاں تھی؟ وہ آدمی جو ابھی ابھی غصے سے چلاتا، اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتا ایک کمرے میں غائب ہوا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ سب حقیقت تھا یا وہ کسی سٹیج ڈرامے کا حصہ تھی؟ ابھی کوئی سین پکارے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں صرف ایک شے حقیقی معلوم ہوتی تھی، اس کے اوپری بازوؤں پہ آہنی گرفت کا نشان۔ وہ اتنا تکلیف دہ تھا جیسے اسے کسی نے اندر تک سلاخوں سے داغ دیا ہو۔ جانے کتنی دیر گزری جب اس کے ہاتھ پہ کچھ گیلا سا گرا۔ وہ چونکی، گردن جھکائی، پانی کے قطرے، پھر انگلیوں سے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے گرم قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ان قطروں نے جیسے اسے کسی خواب سے جگایا۔ اس کے دماغ کو نہیں، دماغ ہنوز معاف تھا، محض اس کے جسم کو، اور جسم کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آگے سب کچھ کسی سلو موشن فلم کی طرح ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ آنکھیں رگڑ رہے تھے، پھر پیروں نے سہارا دیا۔ وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی ایک کمرے تک آئی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ کس کا بیڈ روم؟ کس کا گھر؟ دماغ بالکل گمسم تھا، لیکن پیر خود بخود جسم کو راستہ دکھا رہے تھے۔ ہاتھوں نے الماری کھولی، چہرے پہ گرم قطرے ویسے ہی گر رہے تھے۔ پھر گھٹنے موڑ کے، پنجے دوہرے کر کے وہ نیچے بیٹھی اور جھک کے الماری کے زیری خانے سے وہ سرمئی باکس نکالا۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا، کاغذات، ڈگریز، نکاح نامہ، چیک بک۔ پھر اس نے لاکر کھولا اور چند دوسری دستاویزات اس میں ڈالتی گئی، کارڈز، پاسپورٹ، جیولری۔ پھر ٹرالی بیگ بیڈ پہ لا کے رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، لیکن جسم کو معلوم تھا۔ ہاتھ میکانکی انداز میں چل رہے تھے، کپڑے، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، میک اپ پاؤچ، ہائی ہیلز، مینٹل شیلف پہ رکھے پودے اور ماہی کی دی ہوئی کینڈل۔ اس نے کسی خودکار مشین کی طرح سب کچھ اندر بھرنا شروع کیا۔ زپ بند کی اور کھونٹی سے عبایا اتارا، لیکن پہنا نہیں۔ اسے بازو پہ لپیٹ کے وہ اس کمرے کے باہر رکی جہاں وہ مرد اندر گم ہوا تھا۔ اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی، یا شاید وہ اس کا کمپیوٹر تھا۔ پانی ہنوز آنکھوں سے گرتا تھوڑی سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کھولے لیکن الفاظ ختم ہو گئے۔ بازوؤں کا درد سوا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکلی۔ مالا کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن جسم کو معلوم تھا۔ اس نے خود کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا، پھر لفٹ سے نکلتے ہوئے، پھر ایک شناسا دروازے کے سامنے رکتے ہوئے، انگلی گھنٹی پہ رکھی۔ آنکھیں گیلی تھیں اور دماغ یہ یاد کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کس کا فلیٹ تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک مرد کا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ کون تھا؟ رامین؟
رامین کو بلا دیں ہارون بھائی پلیز، اس نے خود کو کہتے سنا۔ رامین کون تھی؟ رامین تو پاکستان چلی گئی ہے۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ مالا ناسمجھی سے اسے دیکھ گئی، دماغ نے اسے جھنجھوڑا۔ رامین کون تھی اور وہ یہاں اس وقت اس کے گھر کے سامنے کیوں کھڑی تھی؟ کیوں؟ بدقت حلق سے نکلا۔ اس کی فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں بھی صبح چلا جاؤں گا۔ وہ دروازے پہ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا جیسے اسے بند کرنے کی جلدی ہو۔ چہرے پہ رکھائی بھرا تاثر تھا۔ مالا کی نگاہیں جھکی، دروازے کی اوٹ سے شو ریک دکھائی دے رہا تھا، ترتیب سے قطار میں لگے جوتے، رامین کے زرد کوٹ شوز، ساتھ ایک جامی پرس۔ اس نے اس مرد کو دیکھا، پھر جوتوں کو، پھر بدقت جسم نے چہرے پہ مسکراہٹ طاری کی۔ شور، کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے کال کر لوں گی۔ دماغ ہنوز پوچھ رہا تھا کہ رامین کون ہے، زیاد کون ہے، لیکن جسم نے چہرے پہ ایک مسکراہٹ طاری کر دی اور خود کو وہاں سے پلٹا لیا۔ البتہ اس کا ہاتھ فون تک نہیں گیا۔ جسم جانتا تھا نہ اسے کال کرنی تھی، نہ رامین نے کال اٹھانی تھی۔ وہ ٹرالی بیگ ہینڈل سے پکڑ کے چلاتے ہوئے اب لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبایا فولڈ کر کے بازو پہ اٹھا رکھا تھا، کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی، قدم اپنی مرضی سے اسے کسی سمت میں لے کر جا رہے تھے۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، وہ جسم کے تابع تھی۔ لفٹ ایک فلور پہ اتری تو وہ باہر نکلی۔ یہ لابی نہیں تھی، یہ بیسمنٹ تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے جسم سے پوچھا، لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ قدم خود بخود ایک سمت میں اٹھنے لگے۔ وہ ایک نیم تاریک راہداری تھی۔ دونوں اطراف میں بڑے بڑے سٹوریج یونٹ بنے تھے جن کے لوہے کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکی، کارڈ فلیش کیا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کارٹن ایک دوسرے کے اوپر ویسے ہی رکھے تھے۔ کیا وہ کبھی پہلے اس جگہ آئی تھی؟ دماغ کو یاد نہ تھا، قدموں کو تھا۔ وہ خود ہی ایک سمت میں اٹھے، ہاتھوں میں کندھوں کے درد کے باوجود بہت سی توانائی بھر آئی۔ انہوں نے ایک کارٹن کے اوپر رکھا فلیش لائٹس والا شاپر اٹھا لیا۔ یہ کس کی فلیش لائٹس تھیں؟ اسے یاد نہ تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اسے عزیز تھی۔ اس کے قدم اب اس کو اپارٹمنٹ کی لابی میں لے آئے۔ وہ ایک صوفے پہ بیٹھی اور موبائل کھول کے میکانکی انداز میں انگلیاں چلانے لگی۔ ایک نیلے رنگ کی ایپ، booking.com، پھر سیاہ سفید ابرو ایپ۔ اس کی انگلیاں میکانکی انداز میں بہت کچھ بک کر رہی تھیں۔ پھر اس نے خود کو اٹھتے دیکھا۔ باہر ایک اوبر ٹیکسی اس کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اور ڈرائیور سے لوکیشن کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ کیا اس کو لوکیشن مل چکی تھی؟ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار روانہ ہو گئی۔ رات کا اندھیرا جدہ پہ پھیل رہا تھا۔ اونچی عمارتوں کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ ٹیکسی خاموشی سے کسی نئے راستے پر گامزن تھی۔ دماغ نے دھیرے سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جسم خاموش تھا، خاموش اور دکھی۔ اسے آج دماغ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے درد ملا تھا۔ اسے آج جیسی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج سارے فیصلے خود کرنے جا رہا تھا۔ اسے نہ دماغ کی پرواہ تھی، نہ دل کی۔ اسے بس اپنے آپ کو بچانا تھا۔ ہارون دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آیا تو صوفے پہ بیٹھی رامین شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے کیوں نہیں مل سکتی ہارون؟ وہ دکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ آنکھیں نکال کے اسے دیکھتا سامنے آیا۔ میں اپنی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ منمنائی، لیکن ہارون کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم ایک انتہائی پیٹ کی ہلکی عورت ہو رامین۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں مت پڑو، لیکن پہلے تم نے اسے زیاد کی جاب کا بتایا تو اسے شک ہوا، پھر تم اس کی تفتیش میں حصہ ڈالنے پہنچ گئی۔ وہ اس پہ گرج برس رہا تھا۔ رامین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اس کا بندہ ایک قاتل ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ ہم کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمیں مار دے گا۔ وہ اس کو بھی مار سکتا ہے۔ رامین نے شکوہ کناں نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ مالا کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم صبح ہوتے ہی کچھ دن کے لیے تبوک جا رہے ہیں۔ مگر ہارون، اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، مالا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اپنے ریسٹوران میں بیٹھنے کی جگہ دینا اور فری کافی فراہم کرنا الگ بات ہے رامین،
ہم اس کے کسی پلان کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گی. یہ اسے ایک قاتل سے شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. سوری لیکن میں تمہاری طرح جذباتی ہو کے اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. ہارون غصے سے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا. بار بار ماتھے کو چھوتا جیسے اسے رامین سے اس سب کی توقع نہ تھی. ہم پولیس کو؟ نام بھی مت لینا پولیس کا. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ بندہ قاتل ہے؟ چند نقشے. وہ سائیکوپیتھ اتنا پاگل نہیں کہ ثبوت چھوڑ کے بیٹھا ہوگا. الٹا ہم بہتان بازی کے کیس میں اتنی بری طرح پھنسیں گے کہ حد نہیں. مالا ٹرالی بیگ کے ساتھ آئی تھی. اس نے گھر چھوڑ دیا ہوگا. وہ کہاں جائے گی؟ وہ اکیلی ہے اس شہر میں. رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کا بھائی زندہ ہے نا؟ اس کو بلائے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ویسے بھی وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے. ایسی لڑکیاں بہت سٹرونگ اور بہادر ہوتی ہیں. ان کو کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. وہ اپنے مسئلے خود حل کر لے گی. لیکن اگر تم درمیان میں پڑی. اس نے انگشت شہادت اٹھا کے تنبیہ دی. تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رامین. اب جاؤ پلیز. کھانا لگاؤ. پہلے ہی میرا اتنا دماغ خراب کر دیا ہے تم نے. وہ ڈسپینسر کے سامنے کھڑا اب پانی گلاس میں ڈال رہا تھا. اس کو رہ رہ کے رامین پہ غصہ آ رہا تھا اور شوہر کے غصے کے آگے رامین کی ساری دلیری جھاگ بن کے بیٹھ گئی تھی. وہ اس کا شوہر تھا اور ہر عورت اتنی ہی آزاد ہوتی ہے جتنی آزادی کی اجازت اس کے گھر کا سربراہ مرد اس کو دے.